برطانیہ کی وزارت خارجہ کو بھیجے جانے والی ایک رپورٹ میں جنرل کلائیون نے فلسطین میں عرب فوجوں کے داخل ہونے کی تفصیلات کو بیان کرتے ہوئے لکھا، مشرقی اردن کے وزیر اعظم ابو الہادی نے مجھ سے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق برطانوی فوجوں کے فلسطین سے باہر نکلنے کے ساتھ ہی فلسطین میں موجود اردن کی فوجیں یہاں سے باہر آ جائیں گی۔ اردن کی فوج میں کام کرنے والے انگریز افسران اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہوئے رسمی طور پر فوج سے الگ ہو جائیں گے، لیکن وہ ملک میں باقی رہیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے بعد فلسطین کے حالات کافی خراب ہو جائیں گے اور تمام عرب ممالک سے رضاکار فوجوں کا ایک سیلاب فلسطین کی طرف پیش رفت کرے گا۔ تو پھر اس وقت اردن کی حکومت اپنے اس فیصلے کا اعلان کرے گی کہ فلسطین کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے اردن کی فوجیں فلسطین پر حملہ کریں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردن کی فوجیں اچھی طرح تربیت یافتہ ہیں، اور جب اردن کی فوجیں سرزمین فلسطین میں جنگ میں مصروف ہوں گی تو یہ معقول بات ہے کہ دیگر ممالک سے آنے والے رضاکار بھی اردنی فوج کی قیادت میں ضم ہو جائیں گے۔ مذکورہ بیان سے یہ بات واضح ہے کہ اردن کے وزیر اعظم کی تجاویز کے پہلے حصے کے نفاذ پر کسی عرب ممالک کے اندر کوئی شک پیدا نہیں ہوگا، اور جہاں تک اس تجویز کے دوسرے حصے کا تعلق ہے تو اس پر عمل درآمد کرنے کی صورت میں اس وقت پیش آئے گی جبکہ اردن کی فوجیں فلسطینی شہروں پر قبضہ کر کے ان کو اردن مملکت میں ضم کرنے کا اعلان کر چکی ہوں گی۔ پھر اردن کی فوجیں صرف انہی علاقوں پر قبضہ کریں گی جو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق عرب مملکت کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم نے مجھے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ اردن کی فوجیں یہودی بستیوں پر معمولی حملے بھی نہیں کریں گی، اور جب فلسطین کے عرب علاقوں پر قبضہ مکمل ہو جائے گا تو حکومت اردن فلسطین میں یہودی لیڈروں کے ساتھ ملاقات کرے گی اور یہودی حکام سے اس بات کی ضمانت چاہے گی کہ وہ اپنی مملکت کے دائرے کو مزید بڑھانے اور ان کے علاقے میں موجود عرب بستیوں پر حملہ نہ کریں۔ اس موقع پر میں نے ان سے کہا، مستقبل میں اردن کی حکومت شام اور لبنان پر حملہ کرنے کی منصوبے رکھتی ہے تاکہ ایک عظیم شام کا وجود عمل میں آئے۔ اس معاملے سے بھی عرب علاقوں اور عرب لیڈروں میں بے چینی پیدا ہوگی۔ اس بات پر وزیر اعظم نے مسکرا کر کہا، بھلا اس فکر کو ہم نافذ کیوں کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے تابع ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے۔ اردن کے وزیر اعظم کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنے سے قبل میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بات دریافت کر لوں کہ کیا وہ ان تجاویز کو شاہ عبداللہ کے روبرو بھی پیش کر چکے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا، کیا میرے لیے ایسا ممکن ہے کہ میں شاہ عبداللہ کی جانب سے کوئی تجویز پیش کروں یا کوئی گفتگو کروں اور وہ اس سے بے خبر ہوں؟ میں نے شاہ عبداللہ کی خدمت میں ان تجاویز کو تحریری شکل میں پیش کر دیا اور پھر شاہ عبداللہ نے ان تجاویز کو پڑھنے کے بعد ان پر دستخط کر دیے، تو ایسی صورت میں میرے لیے شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، چنانچہ میں نے بھی اس پر دستخط کر دیے۔ ان خفیہ معاہدات کی روشنی میں سرکاری طور پر عرب فوجوں کا فلسطین میں داخل ہونے کا ڈرامہ شروع ہوا۔ عرب متحدہ فوج کے قائد شاہ عبداللہ نے سب سے پہلے فلسطین میں سرگرم جیش انقاذ کو توڑنے کا اعلان کیا، جہاد مقدس تنظیم پر پابندی عائد کر دی اور اس سے منسلک تمام گروپوں کو بھی توڑ دیا، اور اس بات کا اعلان بھی کیا کہ اب سے فلسطین کی تنظیم عرب مجلس اعلیٰ کے لیے فلسطینی عربوں کی نمائندگی یا ترجمانی کا کوئی قانونی جواز باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اس طرح کے منصوبے وضع کیے گئے کہ فلسطینیوں کو خود ان کے اپنے ملک کی سیاست، اس کے مستقبل کی تعمیر اور آزادی کی تحریک میں حصہ لینے سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ تقریباً 10 دن کی جنگ کے بعد عرب فوجوں نے مختلف محاذ پر اس طرح کی کامیابیاں حاصل کی۔ مصری محاذ، مصری فوجوں نے غزہ، سرسبا اور نقب میں یہودیوں کی بعض نئی آبادیوں پر حملے کیے اور 2 حصوں میں بٹتے ہوئے ایک نے خلیل کی طرف پیش رفت کی تو دوسرے حصے نے یافا کا رخ کیا۔ اسی طرح مصری فوج نے قدس جدید کے محاصرے میں مصری رضاکاروں، لبنانیوں، سوڈانیوں اور افریقی ممالک سے آنے والے رضاکاروں کا ساتھ دیا۔ دوسرے نمبر پر عراقی محاذ، عراقی فوجوں نے فلسطین کے اہم شہر جنین پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا۔ اسی طرح عراقی فوجوں نے یرموک کے علاقے میں یہودیوں کی بستی خیبر پر بھی قبضہ کر لیا اور یہ فوجیں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئیں۔ ان فوجوں نے 2 سمت میں پیش رفت کی، ایک طرف تو انہوں نے نابلس، تولکرم اور قلقیلیہ کی طرف رخ کیا، جبکہ دوسرے حصے نے مرج ابن عامر کے پہاڑی علاقوں میں آباد یہودی بستی افولا کو نشانہ بنایا۔ نمبر 3، شامی محاذ، شامی فوجوں نے سمخ پر قبضہ کر لیا، نبات یعقوب پل کو پار کر کر یرموک ہوتے ہوئے تبریہ کا رخ کیا۔ نمبر 4، لبنانی محاذ، لبنانی فوجوں نے فاقورہ اور مالکیہ بستیوں پر قبضہ کر لیا اور مغربی جلیل کے راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔
ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ نمبر 5، اردن کی فوجیں۔ اس نے اریحا اور قدس پر قبضہ کر لیا۔ جدید قدس اس کی توپوں کی زد میں آ گیا۔ رم اللہ کی طرف قدس سے ہو کر جانے والے راستے کو بھی بند کر دیا۔ اس فوج کی ایک ٹکڑی نے لد اور رم اللہ پر بھی حملہ کیا۔ مئی 1948 کے اخیر تک عربوں کا پلڑا بھاری تھا۔ عرب جنگی جہاز یہودیوں کی نوآباد بستیوں پر شدید حملے کر رہے تھے۔ فلسطینیوں کو ہر جانب سے شدید آزمائش کا سامنا تھا۔ عرب فوجوں نے تل ابیب کے پورے علاقے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ عربی فوج کے کمانڈر جلوب نے کہا، اگر عرب اپنی تمام فوجوں کو 15 مئی 1948 کو ہونے والی مارکہ آرائی میں شامل کرتے اور سب مل کر حملہ کرتے تو بہت ممکن تھا کہ وہ اس نئی یہودی مملکت کے وجود کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ پہلی جنگ بندی۔ عرب اور فلسطینی فوجوں نے مل کر ابتدا میں جو شاندار کامیابی حاصل کی، اسے دیکھتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ نے اقوام متحدہ کی امن کونسل پر اس جنگ کو بند کرنے اور اس جھگڑے کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے کوئی قرارداد منظور کرنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ عرب عوام اور عربی فوجوں کی مرضی کے خلاف عرب لیگ کی سیاسی کمیٹی نے جنگ بندی سے متعلق امن کونسل کی قرارداد کو منظور کر لیا اور اس طرح 11 جون 1948 سے 4 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ جنگ فلسطین کے دوران ایک اہم فوجی عہدے پر فائز عربی مورخ کہتا ہے، میں عرب لیگ کے اس فیصلے کو سنگین جرم سے تعبیر کرتا ہوں، حالانکہ اس کی اصل سنگینی کے اظہار کے لیے جرم کا لفظ بہت کم ہے۔ عرب لیگ کی سیاسی کمیٹی کے ممبران نے برنادوٹ کے پیش کردہ جنگ بندی معاہدے کو منظور کر کے مشرقی عرب کی تاریخ میں سب سے بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ جنگ بندی کے اس اعلان کے ذریعے شہر قدس کے چاروں طرف کے محاصرے کو توڑنا پڑا، جہاں تقریباً 1 لاکھ یہودی آباد تھے، اور وہ اس ناکہ بندی سے تنگ آ کر عرب فوجوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالنے ہی والے تھے۔ میں تمام عرب ممالک کو عمان میں طے کیے گئے جنگ بندی کی سیاہ قرارداد کو منظور کرنے کے لیے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ ان 4 ہفتوں کے دوران دشمنوں نے کیا کچھ حاصل کیا؟ پہلے تو یہ کہ مختلف یورپی اور مغربی ممالک سے جدید قسم کے ہتھیار اور جنگی جہاز حاصل کر لیے۔ دوسرے، بہت سارے ٹرینڈ فوجی افسران اور ماہر پائلٹوں کو بحال کر لیا۔ تیسرے یہ کہ حیفا کی بندرگاہ پر قبضہ حاصل کر لیا، جسے انگریزوں نے یہودیوں کے لیے خالی کر دیا تھا۔ اس طرح ان کے لیے سمندر کے راستے کھل گئے، جہاں سے مسلح یہودی مہاجرین اور جنگی ساز و سامان کے درآمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیش انقاذ کو مغربی جلیل کے علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ قدس میں امریکی کونسل کے ذمہ دار نے اس وقت کی سنگینی صورتحال کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ مجلس امن کی قرارداد جس کی روح سے جنگ بندی ہو گئی، در حقیقت واحد ایسا حربہ تھا جس کی وجہ سے یہودیوں کی جان بچ گئی اور وہ برباد و ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ جدید قدس میں 1 لاکھ یہودیوں کو عرب فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس محاصرے میں فلسطینی مجاہدین کے علاوہ احمد عبدالعزیز کی قیادت میں مصر کے اخوان المسلمین کی فوجیں اور اردن کی فوجیں شامل تھیں۔ اگر اقوام متحدہ کی امن کونسل نے یہ گیم نہ کھیلا ہوتا اور مصالحت کا نفاذ نہ کیا ہوتا تو یہ شہر بہت جلد فلسطینیوں کے قبضے میں آ جاتا۔ جہاں تک عرب فوجوں کا تعلق ہے تو ان کے چاروں طرف پہرے سخت کر دیے گئے اور دنیا کے کسی بھی حصے سے ان کے پاس اسلحے کی کمک نہیں پہنچ سکی۔ اقوام متحدہ نے کانٹ قلق برنادوت کو مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے ضمن میں ثالثی کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور اس نے 27 جون 1948 کو باہمی صلح کی تجویز پیش کی، جس کے بعض اہم نکات کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ فلسطین میں عربوں کے لیے مخصوص علاقوں اور یہودیوں کے مخصوص علاقوں کے درمیان ایک یہودی عرب فیڈریشن قائم کیا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ دونوں مملکتیں اپنی انتظامی، داخلی اور خارجی سیاست کے امور میں پوری طرح آزاد ہوں۔ تیسرے یہ کہ نقب کو عرب علاقے میں شامل کر دیا جائے، جبکہ تقسیم فلسطین قرارداد کے مطابق یہ علاقہ یہودیوں کے لیے خاص تھا۔ چوتھے یہ کہ قدس کو عرب علاقے میں شامل کر دیا جائے، حالانکہ تقسیم کی قرارداد کے مطابق اس پر اقوام متحدہ کا قبضہ تھا۔ پانچویں یہ کہ قدس میں یہودیوں کے لیے ایک مستقل شہر خاص ہو۔ چھٹے یہ کہ مغربی جلیل یا اس کے بعض حصوں کو یہودی علاقے میں شامل کر دیا جائے، جبکہ قرارداد تقسیم کے مطابق یہ عربوں کا علاقہ تھا۔ ساتویں، حیفا بندرگاہ
اس کے قریب واقع پیٹرول صاف کرنے کے کارخانوں اور لد ہوائی اڈے کو آزاد علاقہ سمجھا جائے۔ 8ویں یہ کہ جو فلسطینی عرب اپنے ملکوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کے حقوق کو تسلیم کیا جائے، ان کو بلا کسی قید اور شرط اپنے گھروں کو واپس ہونے کی اجازت دی جائے اور ان کی املاک کو واپس کیا جائے۔ اثر نو جنگ کی شروعات۔ یہودیوں نے برنادوت کی تجاویز کو اس لیے ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ اس میں نقب اور قدس کو عربوں کو دینے کی بات کہی گئی تھی، اور عربوں نے بھی اس تجویز کا اس لیے انکار کر دیا کیونکہ یہ نظریہ تقسیم فلسطین پر مبنی تھا۔ عربوں کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے جنگ بندی کی قرارداد کو منظور کر کے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ اسی غلطی کا خمیازہ تھا کہ 9 جولائی 1948 کو ان کو ایک بار پھر جنگ کی شروعات کرنا پڑی۔ اس جنگ کے دوران عرب فوجوں کی کیفیت کیا تھی؟ عرب فوجوں نے اس بار حالات کو یکسر تبدیل پایا۔ ہر علاقے میں یہودیوں نے اپنی حالت کو کافی بہتر کر لیا تھا۔ ان کے پاس ہر طرح کے جدید اسلحے وافر مقدار میں تھے۔ مختلف یورپی ممالک میں تقریباً 75 ایسے سینٹرز تھے جہاں یہودیوں کے لیے فوجی تربیت کا نظم تھا۔ چنانچہ ان فوجی مراکز سے تربیت یافتہ رضاکار یہودی بڑی تعداد میں ان علاقوں میں آ گئے۔ ان کے جہازوں نے قاہرہ، دمشق اور عمان وغیرہ عرب ممالک کی راجدھانیوں پر بمباری شروع کر دی، اور اس پر مزید ستم یہ ہوا کہ عراقی فوجیوں کو راس العین اور مرج ابن عامر کے علاقوں سے نکل جانے کا حکم صادر کیا گیا۔ فوجی جنرل جلوب پاشا نے اردن کی فوجوں کو لد اور رم اللہ سے فوراً نکل جانے کا حکم دیا۔ جیش انقاذ کو مغربی جلیل کے علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ مختصر یہ کہ عرب فوجوں کو اپنی توقع کے خلاف نتائج کا سامنا کرنا پڑا، جن کے ذمہ دار ہمارے عرب لیڈران تھے جنہوں نے برطانیہ اور امریکہ کے لیڈروں کے ساتھ ساز باز کر لی تھی۔ دوسری جنگ بندی۔ اس طرح کے سنگین حالات کے دوران اقوام متحدہ کی امن کونسل نے 15 جولائی 1948 کو فلسطین میں جنگ بندی کرانے اور اس مسئلے کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے ایک قرارداد پاس کی۔ یہودیوں نے اس قرارداد سے اتفاق کیا تاکہ اس مدت کے دوران اپنی کامیابیوں کو مستحکم کر لیں۔ عربوں نے بھی اس قرارداد کی مدافعت کی، حالانکہ ان کی حالت قابل رحم تھی۔ یہودیوں نے اس صلح کے بعد کیا کچھ کیا؟ 17 ستمبر 1948 کو یہودیوں نے اقوام متحدہ کے نمائندے برناڈوٹ کا قتل کر دیا کیونکہ وہ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان رودوس معاہدہ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شامیر کی قیادت میں یہودیوں کے شیٹرن گروپ نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کی۔ مختلف جنگی محاذوں پر انہوں نے اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا۔ 14 اکتوبر سے انہوں نے مغرب میں اسدود، مشرق میں منشیا اور فالوجہ کے میدانی علاقوں اور خلیل کے پہاڑی علاقوں، شمال میں مجدل، غزہ، بیر سبا اور جنوب میں عریش کے مصری فوجوں کے ٹھکانوں پر شدید حملے شروع کر دیے۔ چنانچہ 22 اکتوبر 1948 کو بیر سبا پر، 5 نومبر 1948 کو مجدل اور اسقلان پر یہودی فوجیوں کا غلبہ ہو گیا، اور اس طرح پورے نقب پر ان کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ اسی طرح شمال میں وہ بعض فلسطینی بستیوں کو بھی صاف کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مجلس امن کی قرارداد اور رودوس کی گفتگو۔ اقوام متحدہ کی امن کونسل نے 16 نومبر 1948 کو ایک قرارداد پاس کیا جس میں فریقین سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ وہ دونوں اس علاقے میں امن قائم کرنے کی غرض سے باہم بات چیت کریں۔ عرب لیڈروں نے اس قرارداد سے اتفاق کیا۔ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان اقوام متحدہ کے نمائندے ڈاکٹر بنش کی موجودگی میں انفرادی اور اجتماعی بات چیت کا دور شروع ہوا۔ ڈاکٹر بنش نے اپنی پیشرو برناڈوٹ کی جگہ لی تھی۔ اس گفتگو کے نتیجے میں ایک امن معاہدے پر اتفاق ہو گیا جسے حدفہ دائمہ یعنی مستقل صلح کا نام دیا گیا۔ 24 فروری 1949 میں رودوس جزیرے میں مصر کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ 23 مارچ 1949 کو لبنان کے ساتھ سرحدی علاقے ناقورہ میں گفتگو ہوئی۔ 4 اپریل 1949 میں اردن کے ساتھ جزیرہ روڈس میں بات چیت کی گئی۔ اس گفتگو کے دوران یہودیوں نے نقب کے ساحلی علاقے اور خلیج عقبہ پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ امن معاہدے میں مذکور اس کی سرحدوں کے اندر نقب کا پورا علاقہ آ جائے، جس میں رشراش یعنی ایلٹ بندرگاہ بھی شامل ہو۔ صرف شام ہی ایسا واحد ملک تھا جس نے اس امن معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کیا۔ چنانچہ 1 اپریل 1941 کو حسنی زعیم کی قیادت میں یہاں فوجی انقلاب آیا،
اور اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ روڈس امن معاہدے پر دستخط کیے اور تبریہ کے علاقے میں اپنی قبضہ کی ہوئی زمینوں سے دستبردار ہو گیا۔ شرطوک نے اس معاہدے کو اسرائیل کے مستقبل میں ایک عظیم تاریخی حادثے سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح سازشوں کا پہلا دور مکمل ہو گیا اور دنیا کے بیشتر ممالک نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا اور اسے اقوام متحدہ کی رکنیت مل گئی۔ اقوام متحدہ نے 11 دسمبر 1948 کی اپنی ایک قرارداد میں کہا کہ فلسطین کے تارکین وطن میں سے جو اپنے ملک واپس لوٹنا چاہتا ہو واپس آ سکتا ہے، اور جو واپس لوٹنے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے اسے معاوضہ دے دیا جائے گا۔ بین الاقوامی ثالثی کمیٹی تقسیم یا تعویض کی قرارداد نمبر 194 اقوام متحدہ کی جنرل کونسل کی سفارشات کے پیش نظر 11 دسمبر 1948 کو بین الاقوامی ثالثی کمیٹی کو تشکیل دیا گیا، اور اس جنرل کونسل نے یہ تجویز بھی منظور کی کہ فلسطین کے تارکین وطن کو ملک واپس آنے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ ملک واپس نہیں لوٹنا چاہتے تو ان کو معاوضہ دیا جائے گا۔ اس ثالثی کمیٹی کی پہلی کانفرنس جنیوا میں 17 جنوری سے لے کر 27 اپریل 1949 تک چلی، اور پھر دوسری کانفرنس لوزان میں ہوئی جو اپریل سے لے کر جولائی 1949 تک چلتی رہی۔ ان کانفرنسوں میں عرب ممالک کی جانب سے شام، لبنان، مشرقی اردن اور مصر نے شرکت کی، اور دوسری طرف اسرائیل نے شرکت کی۔ مہینوں چلنے والی ان کانفرنسوں میں صرف لایانی بحث و مباحثے کا دور چلتا رہا۔ اسرائیلی وفد کے صدر یہو ساسون نے اس کانفرنس کے دوران اسرائیل کے وزیر خارجہ موشید شارت کے پاس 12 خطوط ارسال کیے، جن کے اندر اس نے عربی وفود کے ساتھ اپنی ملاقاتوں اور بات چیت کا تفصیل سے ذکر کیا، اور یہ لکھا کہ عرب لیڈران جب تنہائی میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب علانیہ بات چیت کرتے ہیں تو ان کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس نے بتایا کہ آج یہودی مملکت کے مفاد کی حمایت کرنے والے افراد تمام عرب ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان خطوط کا اصل مضمون عادل ملک کی کتاب من رودوس الی جنیف میں موجود ہے۔ جو کوئی بھی ان رسائل کا مطالعہ کرے گا تو اسے عرب لیڈروں کی ذہنی پستی اور اخلاقی گراوٹ کا اندازہ ہو جائے گا، جو دن رات مسئلہ فلسطین کی دہائی دیتے نہیں تھکتے۔ مصر اور اسرائیل کے درمیان 1956 کی جنگ۔ فلسطین سے عرب فوجیں ناکامی کے پردے میں منہ چھپائے واپس لوٹ گئیں، جبکہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ یہودیوں کو نیست و نابود کر دیں گی اور فلسطین کو ایک مستقل آزاد عرب مملکت کا مقام واپس دلائیں گی، اور یہاں کے مظلوم عوام کو یہودیوں کے مظالم سے نجات دلائیں گی۔ اچانک ان عرب فوجوں کو احساس ہوا کہ در حقیقت فلسطین میں ان کا داخل ہونا برطانیہ اور عالم عرب کے بعض لیڈروں کے درمیان طے شدہ سیاسی چال کا حصہ تھا۔ عراقی فوجیں کسی اقدام کے بغیر ہی اس معرکے سے واپس ہو گئیں۔ اردن کی فوجوں نے فلسطین کو آزاد کرانے کے نام پر دراصل تقسیم ملک کے منصوبے کو نافذ کیا۔ اسی طرح شام اور مصر کی فوجوں کے ساتھ بھی ان کے قائدین نے مذاق کیا۔ چنانچہ عوام کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار ہوا، اور انہوں نے حالات کو بہتر بنانے، مسئلہ فلسطین کو حل کرنے اور ان اسباب و عوارض کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جن کی بدولت آج فلسطین ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ بسا اوقات تو رد عمل بالکل درست ہوتا ہے، جبکہ بسا اوقات اس میں انحراف کا رخ شامل ہوتا ہے۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے قائدین نے مختلف موقعوں پر اپنے چہرے کا نقاب بدل کر متضاد پالیسیوں کی بھی حمایت کی۔ اس علاقے میں زیادہ تر فوجی انقلابات اس اعلان کے ساتھ رونما ہوئے کہ ان کا مقصد مسئلہ فلسطین کے مختلف خیانت کا ارتکاب کرنے والوں کو سبق سکھانا اور ان سے بدلہ لینا ہے، لیکن جیسے ہی اس انقلاب کے حامیوں کا حکومت پر قبضہ ہوا تو وہ اپنے وعدوں سے پھر گئے اور ایک بہت بری مثال قائم کی۔ سہ طرفہ بیان۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو ایک طرف تو وہ اپنی توقع سے کہیں زیادہ آسانی سے مل جانے والی فتح و کامرانی کے نشے میں مبتلا تھا، تو وہ دوسری طرف اسے اپنے چاروں طرف سے خوفناک سمندری موجوں سے گھرنے کا خوف بھی دامنگیر تھا، اور وہ ان موجوں پر قابو پانے اور ان خطرات کو ختم کرنے کے لیے کسی مناسب موقع کے انتظار میں تھا تاکہ ان کی عزت و کرامت اور حقوق کو کوئی خطرہ نہ لاحق ہو۔ چنانچہ اسرائیل کو یہی تحفظ فراہم کرانے کے پیش نظر 25 مئی 1950 دنیا کے 3 بڑے مغربی ممالک امریکہ، انگلینڈ اور فرانس نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے ہر قیمت پر ان کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت دی گئی تھی، اور اس بیان میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل
مشرق وسطی میں امن و امان قائم کرنے میں مغربی ممالک کی مدد کرے گا۔